آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ اس قدر کم وقت میں آپ ہماری پریس کانفرنس میں تشریف لائے. آج کا چونکہ موضوع اتنا اہم تھا کہ اس کو مناسب سمجھا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ آج یہ پریس کانفرنس کے ذریعے اس مرحلے پر، اس ایشو پر جو ہے ہم اپنا موقف بھی بیان کریں اور قوم کو بھی جو ہے اپنا اعتماد ملے. یہ آج جو فیصلے فوجی عدالت نے جو سنائے ہیں 25 اشخاص کے، جن میں سے 85 میں سے 25 اشخاص جن کے انہوں نے آج فیصلے سنائے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ناجوازن ہے، یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے. اور یہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ جو بنائی گئی تھی، اب جس کے ہم شدید مخالفت کر کے آئے ہیں اور کر رہے ہیں آج بھی، یہ ان کا جو ہے وہ سامنے آ گیا آج کہ وہ اس اپیل میں بھی ان کے کیا رجحانات ہیں، کس انداز سے وہ اپیل کو ڈیل کر رہے ہیں. دیکھیں، یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ اپیل تو زیر التوا ہو، زیر تجویز ہو، پینڈنگ ہو، اور اس میں پھر ان کو اجازت دے دی جائے کہ آپ فیصلے سنا دیں. تو پھر اس اپیل کا کیا مقصد رہ جاتا ہے کہ اگر آپ اپیل کے پینڈنسی کے دوران آپ یہ ان کو عدالت کو فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیتے ہیں. جس دن پہلے دن یہ اپیل اپیلٹ کورٹ بنی تھی تو بھی ہمیں یاد ہے کہ ہم نے اعتراض کیا تھا، جو سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں جو بینچ بنی تھی اپیلٹ کورٹ کے لیے، انہوں نے پہلے دن ہم نے ان کی موجودگی پر، ان کے سربراہی پر بھی اعتراض کیا تھا، کیونکہ وہ پہلے ابتدان جب پہلے سب چیف جسٹس کی موجودگی میں جب انہیں بلایا گیا تھا تو وہ بھی تشریف لائے تھے اس بینچ میں، اگرچہ وہ بعد میں ریکیوز کر کے چلے گئے تھے. لیکن جو بینچ بنائی گئی تھی، چونکہ اس وقت کے میسر جتنے جج صاحبان تھے، ہماری خواہش تھی کہ یہ ساری فل سپریم کورٹ اس مرحلے پر اس ایشو کو فیصلہ کرے، کیونکہ ایک طرف تو مقتدر حلقے بہت ہی اس معاملے میں جو ہے وہ آگے سے تک چلے جا چکے تھے، اور جنہوں نے فتوے تک دے دیے تھے کہ بہت جو ہے ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، اور یہ کہ یہ ہماری تنصیبات پر، ہماری جو ہے افواج پر جیسا قبضہ، یہ حملہ کیا گیا ہو، تو اس پر ہمیں یقیناً جو ہے ایک اس جملہ معترضہ پر ہمیں اعتراض بھی تھا کہ انہوں نے تو پہلے ہی سے دے دیا ہے، تو پھر فوجی عدالت اگر اس کو سنے گی یا پھر اپیل میں بھی خود وہی سنیں گے. جو فارمیشن کمانڈرز نے بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی یہی کہا، پھر کور کمانڈرز نے بھی ان کی کانفرنس میں یہی کہا، پھر اس میں ISPR نے اس وقت جو ہے جس انداز سے اس ایشو کو اٹھایا تھا، حالانکہ ہماری نظر میں یہ آرکیسٹرڈ ایک جو ہے موو تھی، جس میں وہ تسلسل تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ایک کارروائی، ایک مضمون وہ جدوجہد کی جا رہی تھی کہ ہم جو ہے بانی چیئرمین محترم عمران خان کو جس انداز سے ہٹایا گیا، اس کے تسلسل میں یہ سارا معاملات چلے آ رہے تھے. اور یہ اس کا شاخسانہ تانے بانے دراصل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب محترم باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن کے لیے ایک تحرک کیا تھا، اور لندن میں جو پلان بنا تھا محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ، یہ اسی کا سارا جو ہے عملداری آج تک چلی آ رہی ہے تسلسل. اور اس میں یہی تھا کہ عمران خان کو جو ہے ہٹایا جائے وزارت عظمیٰ سے، ان کی حکومت کو برخاست کیا جائے، ان کو جو ہے پابا سلاسل کیا جائے، اور ان کی پارٹی کو جو ہے وہ بھی ختم کیا جائے، اور محترم پاپائے روم جو ہے نواز شریف صاحب کو جو ہے واپس اسی طرح بادشاہ سلامت کو لایا جائے. اور جو ہم نے دیکھا کہ جو شخص سزا یافتہ تھا، جس کے وارنٹ گرفتاری پرپیچول نکلے ہوئے تھے، اور امبیسڈر کا یا ہائی کمشنر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ان کو گرفتار کرے، وہاں کے جو ہے آرڈرز جو اس عدالت کے نکلے ہوئے تھے، پرپیچول وارنٹس نکلے ہوئے تھے، اور ان کو ڈپورٹ کر کے اور ان کو اڈیالہ جیل میں بھیجا جاتا. الٹا ان کو جو ہے ریڈ کارپٹ دے کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اس امبیسڈر نے بٹھایا انہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ جب اسلام آباد میں لینڈ کرتے ہیں
تو یہاں ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے، اور پھر جس تسلسل سے اور تیزی سے ان کو اور ان کے سارے خانوادے کو جس طرح بری کیا جاتا ہے ان کیسز میں سے، اور پھر ان کو دور کر دھلا ہوا دکھا کر اور ان کو ساری چیز جو ہے سونپ دی جاتی ہے، تو یہ اس کا تسلسل ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم پاکستان کی عوام کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے اس تمام تر تسلسل کے باوجود، تمام تر تشدد کے باوجود، انہوں نے آگ کا دریا عبور کرتے ہوئے جس طرح سے کہ ہمارے جو ہے سمبل سی بھی ہمارا ہم سے چھین لیا گیا تھا، اور جس طرح سے کارکن کو گرفتار کر کے اور چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے ہمارے جس طرح سے لوگوں کو منحرف کرایا گیا، اور جس طرح سے پارٹی کا جو جھنڈا لے کر بھی پھرتا تھا اس کو بھی اٹھا کر جو ہے تشدد کر کے اس کو بند کا پابند، اس کو جھوٹے کیسز میں ملوث کر دیا جاتا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اسی کے تسلسل میں یہ ہمارا موقف یہی رہا ہے آج تک کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ وہ 9 مئی کے جو ہے یہ اس پر جو ہے حقائق پر آئے۔ دیکھیں عجیب بات ہے کہ 9 مئی کو عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کمرے کے اندر سے وردیوں میں جو ہے جا کر دیواریں پھلانگ کر کے اور وہاں جو ہے ہمارے وکلاء کو زد و کوب کر کے، اور اس کے بعد ہائی کورٹ کے عملے کو بھی جو ہے زد و کوب کیا جاتا ہے، اور سارا کچھ جو ہے وہ میزیں کرسیاں ان کی ڈسٹرب کر کے عمران خان صاحب کو 9 مئی 2023 کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ اس میں فیصلہ لیتی ہے کہ یہ غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا ان کی گرفتاری، ریمانڈ بھی ان کا غلط دیا گیا تھا، اور ان کو مخلصی دیتی ہے اور یہ کہہ کے دیتی ہے کہ سینچوری آف جسٹس جو انصاف کے ایوان ہیں ان کے اندر سے کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا جب وہ خود جو ہے وہاں نالش لینے کے لیے آئے ہیں۔ اور عمران خان صاحب اپنا بائیو میٹرک کروا کے وہ جج صاحب کے سامنے پیش ہونے کے لیے اپنی جو ہے ضمانت قبل گرفتاری میں انہوں نے پیش ہونا تھا، تو آپ کو obstruction of justice میں مانے کیا گیا، اور جنہوں نے کیا آج تک ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے۔ ارے بھائی، رجسٹرار نے کہا بھی کہ یہ لیگل ہے، تو پھر کسی ایک شخص کو بھی اس میں کسی کو سزا کی ہے، لیکن اس کے شاخسانے میں ظاہر ہے کہ کچھ تو ہمارے جو ہے انہوں نے جو اور وہ ایک پورا آرکیسٹر کیا ہوا تھا ڈرامہ، اور اسی انداز سے جو توڑا ہے، نہ تو ہمارا توڑ پھوڑ میں کوئی یا تخریب کاری میں کوئی عمل دخل ہے، نہ ہم نے آج تک کہا ہے، نہ عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کی کبھی کسی نے بھی ہدایت یہ دی ہو، بلکہ ہمیشہ پرامن رہنے کو ہی ترجیح دی گئی ہے، اور ایک گملہ ایک پتا تک نہیں ٹوٹا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی خان صاحب نے جو بھی انہوں نے جلوس نکالے ہیں یا انہوں نے جتنی بھی کی ہیں۔